اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کیا مرد حجاب کے لیے بیوی بچی پر زبردستی کر سکتا ہے؟ اب چونکہ آپ کینیڈا میں ہیں اور یہاں کا اپنا ایک لا ہے جس کے اعتبار سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ امر بالمعروف، میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ کربلا کے جہاد کا لوگ خلاصہ امام مظلوم کا وصیت نامہ پڑھتے ہیں۔ امام نے لکھا انی لم اخرج اشرم ولا بشرم ولا ظالما ولا مفسدا، میں نہ کوئی بغاوت کرنے جا رہا، نہ تاج و تخت کے لیے جا رہا، نہ کسی پہ ظلم کرنے جا رہا، نہ فتنہ فساد۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آقا نے کہا، اور شاید میں نے مجلس میں پڑھا بھی تھا کہ پھر ہم شب جمعہ کہتے بھی ہے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف۔ لیکن کتنی عجیب بات کہ اسلام کا اتنا اہم ترین فریضہ بس یہ لفظ تو ہم نے ممبر سے لے لیا کہ امر بالمعروف واجب۔ یہ تفصیل کبھی نہ پوچھیے کہ امر بالمعروف کا طریقہ کیا۔ اب زیارت وارثہ میں کہ مولا آپ نے نماز قائم کی تو ہم یوں نماز نہیں پڑھتے، نماز قائم کی لیکن نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، پھر نماز کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ امر بالمعروف بھی واجبات میں سے ایک واجب، اس کا ایک طریقہ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امر بالمعروف کو اپنی ساری زندگی کا مقصد تو بنایا لیکن کبھی مرجع کی کتاب میں امر بالمعروف کی تفصیل نہیں پڑھی۔ جو حضرت امام خمینی کو ہمیشہ شکوہ رہا کہ اسلام کی اتنی کمپلیٹ اور حسین شریعت، خالی غسل اور نجاست اور طہارت تک لوگوں نے اس کو محدود کر کے رکھ دیا۔ پورا ایک نکاح کا باب ہے، فقہی کتاب میں کتنے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اور نہیں پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بعد میں پرابلم ہوتے ہیں۔ ساس و بہو کا مسئلہ، نند و بھاوج کا مسئلہ، شوہر اور بیوی کے مسئلے۔ تو امر بالمعروف جو ہے وہ ایک فقہی مسئلہ، اس کی تفصیل کتاب میں۔ حتیٰ یہ کہ حضرت آیت اللہ امام خمینی کی کتاب میں تو اتنا کمپلیٹ بیان تھا امر بالمعروف کا، لیکن ساری زندگی ان کی تقلید کرنے والوں میں سے 1% مجھے نہیں ملے جنہوں نے اس کو پڑھا۔ حضرت آیت اللہ خامنائی کی کتاب استفتاحات میں امر بالمعروف کے کتنے مسئلے، جس میں بہت عام لیول کے مسئلے بھی ہیں، جیسے یہ کہ ہم بس میں جا رہے ہیں، ڈرائیور نے گانوں کا کیسٹ لگا دیا، ہماری کیا ذمہ داری۔ چونکہ سوال و جواب کا فارمیٹ انٹرسٹنگ، جملوں سے میرا مقصد یہ ہے کہ اگر موقع ملے تو اسی ویک میں وہ سوال جواب پڑھ لیجئے، چاہے آپ تقلید میں ہو چاہے تقلید میں نہ، ایک اندازہ ہوگا۔ اور پھر آیت اللہ سیستانی اور مرحوم آغا خوئی کی کتاب میں بھی یہ۔ تو امر بالمعروف میں اسٹیجز کہ پہلے زبان سے کہنا ہے، وہ بھی نرمی سے، پھر ذرا سختی سے، پھر پریشرائز کر کے، پھر مجتہد کی اجازت سے فزیکلی بھی گناہ سے روکا جائے گا۔ مگر یہ تو ہوا ایک کالم، برابر کا کالم بہت اہم ہے، اور برابر کا کالم یہ ہے کہ امر بالمعروف معاف ہو جاتا، ساقط ہو جاتا۔ نماز کے بارے میں مشہور ہے کہ نماز کبھی معاف نہیں، روزہ معاف ہے، بیمار آدمی ہے تو روزہ معاف، خمس معاف ہے، اگر کوئی بچت نہیں ہے تو خمس نہیں دینا، حج معاف ہے، امر بالمعروف معاف۔ وہ جو دوسرا کالم ہے وہ بہت اہم، ان میں ایک ٹاپ آف دا لسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو نقصان پہنچنے کے بہت زیادہ چانسز تو امر بالمعروف ثابت۔ اس کی وجہ سے میں اتنے اہم فریضے کو معمولی بھی نہیں بنا رہا، لیکن وہ بھی ایک شرط ہے۔ تو اب یہ سوال یہ ہے کہ کیا بیوی بچوں پہ زبردستی کر سکتا؟ اگر نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کے اوپر یہ واجب۔ یا صاحب السماء